کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے کہ ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ون اجل کتاب، ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی، ہر وقت ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں کہا توراہ، زبور، انجیل، فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے. میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے. کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی، وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب، انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں، میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے، لیکن کون پوچھتا ہے نا جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے؟ 5 جواب جانتے؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں، اس سے زیادہ. کوئی بھی 5 جواب جانتا ہے؟ یہاں 1 2 ہاتھ دکھے مجھے، 3 ہے. 3 بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. 5 ہاں 5 جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے. جواب دینے کے لیے بلاتے ڈانڈی گل. جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے، ابھی کافی بڑا مجمع ہے نہیں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے، مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے، جواب دینا آسان نہیں، مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے، میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے. میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، بائبل نہیں.
اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آج ہے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے, کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے. افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے, پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں, پورنوگرافی. اور کتنے غلطیاں ہیں, بے شمار, سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے. ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو, انجیل لوقا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. واٹ وی وانٹ از گاسپل آف جیسس, پیس بی اپون ہم. دوسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار. تو کون بڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیداد سے متاثر ہوا, تو شروع میں مجھے شیخ دیداد کا نام لینا ضروری ہے, کیونکہ شیخ دیداد یہاں موجود نہیں ہے. جو شخص یہاں موجود ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے یہ کہا. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی, یا رسول, دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24. For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ, معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا. اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے, ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے, وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی, موسیٰ علیہ السلام
اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی, ہی چینج فرام اے ویجیٹیبل کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم. وہ زیادہ بڑا موجود ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا, سانپ بنایا. وہ اور بڑا موجود ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا. چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے, واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کے لوگوں نے, اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی, ان نے کہا کہ میں خدا تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی, کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی. دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے, عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو. میں نے کہا اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. تو کہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو میں, اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in our name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم, آپ یہاں سے نکل جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں. تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھی, کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں, یہ بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے, تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4, اس کا نام ہے کنگ میلکیسیڈیک, کنگ آف سیلم. جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی, اس کا ختم نہیں تھا, اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو
تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اسلام اللہ تعالیٰ کا جو آخری مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے اور جتنے بھی لوگ آئے تو وہ کچھ وقت کے لیے تھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ تورات، زبور اور انجیل جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں وہ جب نازل ہوئی تو وہ کچھ وقت کے لیے تھی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ ان کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، لہٰذا ان لوگوں کی اپنی منافقت اور اپنی انا کی وجہ سے وہ کتابیں تبدیل ہو گئی، وہ کتابیں چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ان کتابوں کی چینج ہونے کی وجہ سے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، اس لیے اس کتابوں کی اب کوئی بھی ویلیو نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا اور اسلام کا آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور اسلام کے آنے سے وہ پچھلے جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی مذاہب ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، وہ فسخ ہو گئے۔ اب ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس نبی کا فالوورز ہوں، میں اس کی کتاب کو مانتا ہوں کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اس کو بھیجے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اس بندے کا ایمان جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے۔ اس پرفتن زمانے میں اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے اللہ کے نس، اللہ تعالیٰ نے جب مذاہب پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو بنایا اور پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا اس کو مانی جائے گی، آپ کی رائے کو بالکل بھی نہیں مانا جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور اس کی پیروگری کرتا ہوں، اس کی کتاب کو فالو کرتا ہوں، تو آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو کتاب لائی تھی وہ کتاب جو ہے نا وہ اصل حالت میں تھی، لیکن بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اور ان کی احمقوں کی وجہ سے اس کتاب میں تبدیلیاں کی گئی، لہٰذا وہ کتاب اب اصلی حالت میں نہیں رہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی مذہب میں جائیں گے کسی دوسری طرف تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ بائبل کا موازنہ کریں، پوری دنیا میں جتنی بھی بائبلز ہیں ان میں سے اگر آپ کسی ایک کونے کا بائبل اٹھائیں گے کسی دوسرے کونے والے بائبل کے ساتھ اور اس کو آپ میچ کریں گے تو آپ آسانی سے جو ہے نا اس میں یہ پائیں گے کہ یہ جو ہے نا اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے اور وہ تبدیل کیے گئے ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں سے جو ہے نا وہ آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایک بھی جو حافظ ہے وہ بائبل کا یا تورات زبور کا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کرپٹ کتاب ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی، اس کے جو احکامات تھے وہ، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ مہیمن ایسے کتاب کو بولتے ہیں جو کہ آپ کو پچھلی جو واقعات ہے اس کی بھی خبر دے، جو آپ کی موجودہ واقعات ہے اس کی بھی خبر دے، اور جو آپ کا آنے والا جو ہے وقت ہے اس کی بھی آپ کو خبر دے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو شعبہ دے گی اور یہی چیز آپ کو آگے کامیاب بھی کرے گی۔ تو لہٰذا قرآن ہی ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اس میں پھر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی قرآن مجید وہ ہمارے لیے آخری کتاب ہے، اور اس میں جو بات ذکر ہے، جو اعمال ذکر ہے یا جو احکامات نازل ہوئے اس میں وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور میں آپ کو عیسائیت کے مقابلے میں جو بائبل کتاب ہے اس کے مقابلے میں قرآن کے
آپ کو میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جتنے آپ کا ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں آپ کا ہے، میں آپ کو قرآن کے حفاظ وہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی بالکل بھی نہیں ہوگی اور نہ کبھی آئے گی۔ اب جو سوال ہوا وہ یہ ہے کہ کیا ویداس جو ہندوؤں کی کتاب ہے تو کیا اس میں محمد کا نام ہے، تو کیا وہ بھی اللہ کی کتاب ہے؟ تو جواب بالکل بھی نہیں۔ ہندو کا مذہب 500 سال یا 600 سال پرانا ہے، جس کے مذہب کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، جس مذہب کے لوگ گائے کا موتر پیتے ہیں، جو گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں، جو گائے کا گوبر کھاتے ہیں، جو اپنے مذہب کے لوگوں کو جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں، برہمن، شودر اور اس طرح چھوت میں اچھوت میں مختلف قسم کے نام دیتے ہیں، تو ایسا مذہب جو ہے نا اس کی کوئی اوقات نہیں، نہ ہی یہ مذہب جو ہے نا کہیں سے نازل ہوا، بلکہ خود اپنی طرف سے ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے بنایا، اس نے دستور بنایا کہ آپ کا جو بندہ مر جائے اس کو آپ جلا دو، اور اسی طرح جو بھگوت گیتا ہے اس کو جو ہے نا نام دو۔ تو یہ جو بھگوت گیتا کا کتاب ہے یا ویداس ہے، یہ قرآن سے لی گئی معلومات جو ہے نا اپنے طرف سے جو ہے نا وہ ڈال دی گئی اور اس کو ایک نام دے دیا گیا کہ یہ ویداس، یہ ہماری کتاب ہے۔ مقدس کتاب صرف اور صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بھی مقدس کتاب آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ مثال قرآن میں ایک سورت ہے، میں اس سورت کو لے کر اس کی جو معلومات ہے اس کی ٹرانسلیشن کر کے کسی دوسری زبان میں لکھ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے نا مذہبی کتاب ہے۔ اب دیکھو آپ کے قرآن میں جو ہے وہ ہمارے اس میں بھی ہے، تو یہ سارے کے سارے کاپی پیسٹ ہے، سارے کے سارے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔